اپنے بندوں کو آزاد کرنے سے پہلے کچھ کرنے کا حکم دیا تھا. مصر کی غلامی کی بات ہے. جب خداوند نے ان کو مصر کی غلامی میں سے نکالنا تھا تو کچھ کرنے کا ان کو حکم تھا. آفتیں پہلے بھی آ چکی ہیں، لیکن اس آفت میں بنی اسرائیل کو بھی کچھ سٹینڈ کرنا تھا. وہ کیا تھا؟ بائبل فرماتی ہے، خروج کی کتاب اس کا 12واں باب، خدا کا کلام کہتا ہے اس کی 13ویں آیت کے اندر، اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا. جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا. جب مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس بھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے، اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا. وہ دن کہ تمہارے پلوٹھے بچے، تمہارے گھر کے اندر موت نہ آئے، وہ دن تمہارے لیے یادگار ٹھہرے گا ہوگا، اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا، اور تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا. اس کے بعد بنی اسرائیل مصری سے نکلتے ہیں. رمسیس سے کوئی 6 لاکھ مرد مردی تھے. 430 برس کی غلامی کے بعد ان کو کرنا کیا تھا؟ اس دن کو یاد کرنا تھا جس دن ان کے پلوٹھے محفوظ رہے. کیوں؟ نشان تھا باہر کس کا؟ بندے کے لہو کا. یہ نشان دیکھا جائے گا، اور خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ ہمیں بھی یہ فسح کرنا. یہ فسح کا دن جو بنی اسرائیل آج بھی منا رہے ہیں. اور پہلا کرنتھیوں اس کے 5ویں باب اور 7ویں آیت اور 8ویں آیت میں لکھا گیا ہے کہ بنی اسرائیل آج بھی فسح کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں کہ ہمیں بچایا گیا تھا. اور خدا کے لوگوں کو بھی فسح کرنا ہے، یاد رکھنا ہے کہ ہمیں بھی بچایا گیا. پڑھیں گے اس آیت کو، 5واں باب 7ویں آیت، پہلا کرنتھیوں. پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو. اگر پرانا خمیر ہوئے گا تو پھر خداوند کے ساتھ ہماری کوئی شراکت نہیں رہے گی. پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندھا ہوا آٹا بن جاؤ. چنانچہ تم بے خمیر ہو کر خمیر ہو، کیونکہ ہمارا بھی فسح، ادھر بھی فسح ادھر بھی فسح، کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا. بس آؤ ہم عید کریں. اب اس فسح کی نہیں، اس فسح کی جس میں ہمارا مسیح قربان ہوا اور اس نے اپنی خون کی شراکت سے ہمیں پاک کیا. آمین، ہاللویا، آمین. دوسرے فسح کو منانا اس بات کو یاد کرنا ہے کہ ہمارے لیے مسیح قربان ہوا تھا، اور اس نے ہمیں مصر غلامی سے نہیں، گناہوں کی غلامی میں سے نکالا ہے. آمین. تو پطرس اس بات کی تلقین کرتا ہے جو ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے یوحنا بھی جو خدا کا شاگرد تھا اس نے کچھ بیان دیا. یوحنا کی انجیل میں سے اس شراکت کا بیان دیا تھا جو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ باندھی ہے. یوحنا کی انجیل 6واں باب، اور اس کے ہم پڑھیں گے 47 سے 56 آیت کے بیچ میں پڑھیں گے. مسیح فرماتے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ایمان لاتا ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور زندگی کی روٹی میں ہوں.
तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, मर गए। वो रोटी जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे, मैं हूं। वो रोटी जिसमें से इंसान खाए और वो ना मरे, वो खुदावन कहते हैं वो रोटी मैं हूं, वो रोटी मैं हूं। वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा। ये है शराकत। उस रोटी के खाने की, रोटी खाएगा जिंदा रहेगा। दुनिया की रोटी खाने वाले मर गए, लेकिन जो आसमान से उतरी रोटी वो मैं हूं, और जो इसमें से खाएगा वो जिंदा रहेगा। इसलिए फिर चॉइस हमारी है, हम कौन सी रोटी खा रहे हैं। दुनियादारी की रोटी खाना चाहते हैं, चॉइस हमारी है। कौन सी रोटी हमारी आंखों के सामने आती है? जिंदगी की रोटी यीशु है, जिंदगी की रोटी यीशु है। और जो जिंदगी की रोटी यीशु है, फिर उसी को कहा जाए तो आज की रोटी मुझे आज दे। हालेलुया। खुदा ने बोला कि जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी वो मैं हूं। जो इस रोटी में से खाए अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है, वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे कहता हूं जब तक, मैं तुमसे कहता हूं, भाइयों सुन ले, बहनों सुन ले, बेटियों सुन लो, शराकत के लिए जरूरी है, शराकत के लिए जरूरी है पाक होना, पाक होना जरूरी है, लेकिन इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। रोटी खाए बगैर गुजारा भी नहीं है। बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये शख्स अपने गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ, चॉइस नहीं है, खाएं ना खाएं, लाजिम है। चॉइस नहीं है कि हम रोटी दुनिया की खाएं ना खाएं, पानी पिए ना पिए, पिएंगे तो जिएंगे, खाएंगे तो रहेंगे। और इधर तो उस रोटी से बढ़ के खुदावंद कहते हैं कि जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा जिंदगी उसकी है, और जो रद्द करता है हमेशा जिंदगी को रद्द करता है। सारे बोले ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ खादम ऐसे मौकों पर हालेलुया को करवाते हैं, बल्कि आप फिर बोले ऐसा नहीं होना चाहिए। मसीह कहते हैं क्योंकि मेरा